تو ناظرین اب میں آپ کو اس باب میں بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کی اپنی آخری منزل کی طرف روانگی۔ ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلے باب میں دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب 8 ذی الحج 60 سن ہجری کی صبح گرفتار کیے گئے تو جو صاحب ان لوگ گرفتار کر کے لائے تھے یہ محمد بن اشعث کہلاتے تھے، اور یہ جناب مسلم کے گھرانے کے لیے اجنبی نہ تھے، کیونکہ ان کے والد اشعث بن قیس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت نمایاں ساتھیوں میں سے تھے، لیکن جنگ صفین کی خون ریزی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے ساتھیوں میں جو ایک برگزیدگی آئی یہ اس میں بہت نمایاں ہوئے، اور تحکیم کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بدلِ ناخواستہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی نامزدگی زیادہ تر انہی کے دباؤ کا نتیجہ تھی، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ کا جو رویہ اس خانہ جنگی کے بارے میں شروع ہی سے رہا تھا، اس کی بنا پر ان کے بارے میں یہ یقینی تھا کہ وہ ہر قیمت پر آئندہ جنگ کا سدباب ہی کریں گے۔ اور ناظرین یہ محمد بن اشعث اس مجلس خواص کے شرکا میں بتائے گئے ہیں جو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی کوفہ میں آمد پر دار مختار میں پہلے دن ہوئی، مگر ان کے بارے میں تاریخ میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب اور شرکا تن من دھن سے جناب مسلم کے مشن میں تعاون کی پرجوش یقین دہانی کر رہے تھے تو یہ بالکل خاموش رہے تھے، اور پوچھے جانے پر کہا تھا کہ میں دل سے آپ لوگوں کی تمناؤں میں شریک ہوں، مگر قتل و قتال کا معاملہ ہو تو میں اس میں شرکت کا روادار نہیں۔ مگر ابن زیاد کے سری اور محکم عزم کے آگے وہ لوگ بھی اپنا قبلہ بدلنے کے لیے تیار ہو گئے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے آنے کی دعوت بھیجی تھی۔ تو محمد بن اشعث تو پہلے ہی کنارے پر کھڑے تھے، اور انہیں حکم ہوا تو وہ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا فریضہ ادا کرنا انہیں کیوں ہی کچھ زیادہ مشکل ہوتا۔ اور ناظرین روایت میں یہ ہے کہ گرفتاری کے بعد لے جائے جا رہے تھے تو وہ رونے لگے، اور محمد بن اشعث کو تعجب ہوا کہ اتنے بڑے کام کا آدمی روئے دے رہا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ رونا میرا اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ میرا رونا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلے کے لیے ہے جو آج ہی میرے خط کی بنا پر مکے سے چل رہے ہوں گے۔ تم اگر احسان کر سکو تو اتنا کر دینا کہ انہیں میرے واقعے کی اطلاع کر دو تاکہ وہ اب ادھر کا ارادہ ختم کر دیں۔ اور ناظرین روایت کے مطابق محمد بن اشعث نے ان کا وعدہ پورا کر لیا تھا، مگر ظاہر ہے اس پیغام کو پہنچنے میں تو ابھی کافی وقت لگنا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ تو مکے سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ اور ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حج سے ایک دن پہلے روانگی ہوئی مکے سے، اور جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو آثار و قرائن کی روشنی میں مظاہر کوفے ہی کا خیال لے کر مدینے سے نکلے تھے، وسط رمضان میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفے بھیجنے کے بعد وہ منتظر تھے کہ وہاں سے مناسب حالات کی خبر آئے تو اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں، اور غالباً انہیں یہ خبر ذوالقعدہ میں ہی مل گئی تھی، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سے ایک ضروری تیاری کرنا شروع کر دی، اور ٹھیک حج سے ایک دن پہلے یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ اپنے قافلے کے ساتھ کوفے کی سمت روانہ ہو گئے۔ اور جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہی دن تھا جب کوفے میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کی روایتی غداری کا شکار ہو کر زیاد کے ہاتھوں گرفتار ہو رہے تھے۔ اور ناظرین جب آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل رہے تھے کوفے کی طرف تو آپ کو ایک بار پھر خیر خواہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کوششوں کا ذکر تو میں پہلے ہی آپ سے کر چکا ہوں کہ ہر ایک نے کوفے کی رالدے سے انہیں باز رہنے کی ہر ممکن کوشش اور درخواست کی، مگر جیسے کہ تقدیر الہی میں ایک بات طے ہو چکی ہو تو پھر کسی کی بھی بات مؤثر نہیں آ سکتی۔ اور پھر آپ نے اہل کوفہ کی دعوت کو مشروط طور سے قبول کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات کی تصدیق کے لیے وہاں بھیج دیا تھا، اور ان کی تصدیق آتے ہی روانگی کا عزم آپ نے اختیار کر لیا تھا۔ اور ناظرین اس عزم کی اطلاع دوسرے لوگوں تک کس طرح پہنچی یا کس طرح ہوئی اس کا ذکر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن شاید سفر کی تیاریاں اور کچھ دوسری علامات قرینہ بن گئیں۔ بہرحال اس آخری موقع پر کچھ اور لوگ بھی روکنے کے لیے ان کے سامنے آئے، جن میں سے حضرت عبداللہ بن عباس تھے جو ان کے بزرگ خاندان تھے، اور انہی کے ابائی مکان میں آپ ٹھہرے بھی ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ آ جانے پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بزرگ خاندان کی حیثیت سے لکھا بھی تھا کہ آپ انہیں سمجھائیں
کہ وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، جس کا انہوں نے جواب کچھ یوں دیا کہ مجھے امید ہے کہ حسین کا نکلنا کسی ایسی بات کے قصد سے نہیں ہوا ہوگا جو تمہارے لیے باعث تکلیف ہو، اور میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں انہیں اس بات کے سمجھانے میں نہ چھوڑوں گا جس سے ہم لوگوں کی الفت باہمی برقرار ہے اور جس سے فتنہ بھی دبے۔ اس خلاصہ جواب کے بعد بتایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بڑی دیر تک آپ نے ان سے گفتگو کی، جس میں آپ نے کہا کہ خدا کے لیے عراق کا ارادہ نہ کرو اور اپنی جان کھونے کو وہاں نہ جاؤ، اور نہیں تو کم از کم اتنی بات مانو کہ موسم حج گزر جانے دو، حج میں آنے والے لوگوں سے مل کر وہاں کے حالات کا اندازہ کرو اور پھر طے کرو جو کچھ طے کرنا ہو۔ اور اس کے آگے کا جملہ ہے کہ یہ واقعہ عشرہ ذی الحج کا تھا، یعنی بالکل اسی وقت کا جبکہ ان کی روانگی ہونے والی تھی۔ اور ناظرین، اگر ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو کو ہم یزید کی اور آپ کی خط و کتابت کا نتیجہ سمجھیں جیسا کہ روایات میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بالکل آخری مرحلہ میں لکھا جبکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ ناظرین، آگے روایت کا بیان یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول نہیں فرمایا، جس پر حضرت عباس نے ان سے فرمایا، واللہ مجھے لگتا ہے کہ تم کل اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے درمیان اسی طرح قتل کر دیے جاؤ گے جیسے عثمان اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے درمیان قتل ہوئے تھے۔ واللہ مجھے تو یہ بھی خوف ہے کہ تم قصاص عثمان میں قتل کیے جانے والے بنو، بس اگر تم نہیں مانتے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مقرر تفہیم بھی کچھ مؤثر نہ ہو سکی، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس انداز تفہیم پر ایک گو ناگواری کا اظہار فرمایا، اور ناظرین دوسرے شخص حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن تھے جنہوں نے آپ کو روکا، اور یہ مدینے کے مشہور صحابیوں میں سے ایک تھے اور غالباً حج کو آئے ہوئے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قصد کوفہ کا چرچا سنا تو عذرائے خلوص محبت حاضر خدمت ہوئے، اور اسی پر اس میں روایت تبری میں کہا گیا ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کا ارادہ فرما رہے ہیں جو خالی نہیں پڑا ہوا، بلکہ وہاں اس کے امراء و حکام موجود ہیں جن کے ہاتھ میں خزانے ہیں، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ روپے پیسے کے بندے ہیں، بس وہی لوگ جنہوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ آپ کے خلاف لڑنے کو آ جائیں گے۔ اور ناظرین، اسی پر مسعودی کی روایت میں ان کا بیان کچھ اور زیادہ مؤثر ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دیکھیے، آپ کے والد ماجد آپ سے زیادہ حوصلہ اور طاقت رکھتے تھے، لوگ ان کی بات سنتے بھی زیادہ تھے، اہل شام کو چھوڑ کر باقی سب ان کی شخصیت پر جمع ہو گئے تھے، وہ ان کو لے کر معاویہ کے مقابلے پر چلے، حالانکہ معاویہ کی ان کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہ تھی، مگر پھر بھی لوگ دنیا اور دنیاوی زندگی کی محبت میں ان کا حق بھول گئے، انہیں خون رلایا، حتیٰ کہ اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر جو کچھ ان لوگوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا وہ سب بھی آپ جانتے ہیں، اور پھر انہی غداروں کا بھروسہ کر کے آپ ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہیں جو آپ کے مقابلے میں زیادہ قوی اور تیار ہیں، لوگ ان سے امیدیں بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور ڈرتے بھی زیادہ ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح اور کئی نام آتے ہیں جن کا تعلق مخلصین کے زمرے سے تھا کہ انہوں نے یا اس عنوان سے کوفے کی کثرت کی مخالفت کی کہ کوفی بالکل ناقابل اعتبار ہیں اور حالات ناسازگار ہیں، یا اس عنوان سے ان سے عرض کی کہ اس اقدام خروج کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ناظرین، اسی پر ابن کثیر نے ایک جگہ یہ نام اور ان کے اقوال جمع کر دیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت ابو سعید الخدری، جابر بن عبداللہ، واصلہ بن واقد اور مسعود بن مخرمہ، جو کہ سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ سب مخلصین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی تھے۔ اور اسی پر حضرت ابو سعید خدری کے متعلق بتایا گیا ہے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی جان کے بارے میں اللہ سے ڈریے، اپنے گھر ہی میں رہیے اور اپنے امام پر خروج مت کیجیے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈریے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مت ٹکرائیے۔ واسطہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کا خروج بجا نہیں ہے، آپ صرف اپنی جان دینے جا رہے ہیں، اس سے باز رہیے۔
اور مسعود بن مخرمہ نے کہا کہ اہل عراق کے خطوط سے دھوکے میں نہ آئیے اور نہ ابن زبیر کے اس قول سے کہ وہ لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ قدرت کا نظام ہے کہ جو چیز ہونی ہے پھر اس پہ لاکھ کوششیں کر لی جائیں وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ تو اسی طرح پھر ناظرین سب کی خواہشیں، منتیں اور دلیلیں ناکام ہو گئیں، اور حضرت حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کی دوپہر کے وقت جب کہ حجاج منع کے لیے روانہ ہوئے تو آپ اس وقت عمرہ کے ارکان ادا کر کے کوفے کی سمت روانہ ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے اس وقت احرام باندھا ہوا تھا، جو کہ ناظرین وہ احرام حج کا نہیں بلکہ عمرے کا تھا۔ تو ناظرین اسی موقع پر آپ کو ایک عبداللہ بن جعفر کی صحیح کے بارے میں بتانا بھی لازم ہے۔ ناظرین عبداللہ بن جعفر جو کہ حجاز کی بڑی اہم شخصیت تھے، وہ امزاد ہونے کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ یعنی حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام کے شوہر بھی تھے، اور وہ قیام مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ ناظرین اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت حسین علیہ السلام کی روانگی سے پہلے ان کی کسی مداخلت کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ ناظرین روایت یہ ہے کہ ان کو اطلاع ملی کہ حسین علیہ السلام روانہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو حضرت حسین علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ کر دیا کہ ذرا آگے بڑھ کر ان سے کہو کہ اول تو لوٹ آئیں ورنہ کم از کم ذرا ٹھہریں، میں آ رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ خود سیدھے والی حرمین یعنی عمرو بن سعد کے پاس گئے کہ دیکھو حسین علیہ السلام چلے گئے ہیں، تم مجھے ایک خط ان کے لیے لکھ کر دو کہ وہ لوٹ آئیں، اور یہ کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی سے پیش آؤ گے اور کسی طرح کی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوگی۔ تو پھر ناظرین اس پر ایک روایت یہ کہتی ہے کہ عمرو نے عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ تم خود خط لکھ لو اور مجھ سے دستخط کرا لو، اور پھر چنانچہ یہی ہوا۔ اور پھر ابن جعفر نے کہا کہ مزید اطمینان کے لیے اپنے بھائی یعنی یحییٰ کو میرے ساتھ کرو اور یہ خط تمہاری طرف سے وہی حسین علیہ السلام کو دیں۔ تو پھر ناظرین یہ بھی ہوا، اور یہ دونوں صاحبان حضرت حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، مگر دوسرے تمام لوگوں کی طرح یہ بھی ناکام ہی رہے۔ تو ناظرین میں نے جو بھی آپ کو حضرت عبداللہ بن جعفر اور والی حرمین یعنی عمرو بن سعید کے بارے میں ایک روایت بتائی، تو اس کی روشنی میں طبری ہی کی یہ دوسری روایت یوں آتی ہے کہ جیسے قافلہ مکے سے نکلا تو حاکم مکہ یعنی عمرو بن سعید کے بھائی یعنی یحییٰ بن سعید کی قیادت میں ان کا راستہ روکنے اور مکہ واپس لانے کے لیے پہنچے، مگر یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ناظرین جب آپ علیہ السلام اپنے مخلصین کی ان تمام کوششوں کے باوجود بھی نہ رکے اور انہوں نے جب اپنا سفر کوفے کی طرف شروع کر دیا، تو ان کی رستے میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی جو اس وقت عرب کے ایک مشہور شاعر گزرے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کی ذوق سے ملاقات ہوئی، جو کہ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کے حامیوں میں سے ایک تھے، اور عراق ہی ان کا ایک وطن تھا۔ اور ناظرین اسی پر طبری نے دوران سفر حضرت حسین علیہ السلام سے ان کی ملاقات بتانے والی 2 روایتیں بتائی ہیں، جن میں پہلی روایت یہ آتی ہے کہ مقام صفا پر ان کی ملاقات ہوئی، جو کہ حدود حرم سے باہر تقریباً 10 میل کے مسافت پر ہے، اور اس ملاقات کے راوی ایسے 2 کوفی ہیں جو یوم ترویہ میں مکہ مکرمہ پہنچے، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی روانگی کا دن تھا، اور آپ علیہ السلام کو رخصت کر کے حج کے قافلوں میں شامل ہو گئے۔ تو ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اس سفر کی بہت سی روایتیں انہی 2 کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، اور یہ کچھ یوں کہتے ہیں کہ ہم حج سے فارغ ہو کر شتابی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے، اور ہم ان کے شریک سفر ہونے کے لیے نہیں بلکہ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے لے گئے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم جب صفا پہنچے تو دیکھا کہ یہ شاعر حضرت امام حسین علیہ السلام سے مل رہا ہے، اور ان دونوں کی بات چیت ختم ہوئی تو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی سواری کو حرکت دی اور السلام علیکم کہہ کر دونوں الگ ہو گئے۔ اور ناظرین اس گفتگو سے اور اس بات سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شاعر عراق کی طرف سے آ رہا تھا جس طرف آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر تشریف لے جا رہے تھے۔ اور ناظرین دوسری روایت کچھ یوں ہے جس کا راوی خود وہ شاعر ہے، اس کی روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ شاعر جب حج کرنے کے لیے آیا اور جب یہ حرم میں داخل ہونے لگا تو اسے ایک قافلہ مکے سے نکلتا ہوا ملا جو تلواروں اور ڈھالوں کے ساتھ تھا، اور جب اسے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس کا قافلہ ہے تو پتہ چلا کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ہے، جس پر یہ فوراً آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دعا سلام کے بعد ان سے کچھ بات چیت کی، جس میں اس نے یہ سوال بھی کیا کہ اے ابن رسول اللہ، آپ حج چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟
اور پھر ناظرین اسی کے بعد ایک تیسری روایت بھی آتی ہے جو بادشاہ صفین نے اپنے ماخذ سے لی ہے، اور وہ اس ملاقات کے واقعے کی ایک تیسری شکل بتاتی ہے کہ یہ شاید حج کر کے لوٹ رہا تھا، تب ایک پڑاؤ پر اس کی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ناظرین یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی، اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات میں آخر ان میں کیا بات چیت یا کیا گفتگو ہوئی۔ تو ناظرین طبری کی دونوں روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام نے اس شاعر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے یعنی عراق میں کیا حال چھوڑ کر آئے ہو، جس پر اس نے جواب دیا کہ دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ اور فساد و قدر اللہ کے ہاتھ میں، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا سچ کہتے ہو، اور یہ کہہ کر پھر آپ رخصت ہو گئے۔ تو ناظرین ایک طرف حضرت مسلم بن عقیل یعنی جو سفیر امام حسین علیہ السلام تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور دوسری طرف انہوں نے آپ کو یہ خط بھی لکھ دیا تھا کہ سب آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کی آمد کے ساتھ یہ بیعت کر لیں گے آپ کی۔ لیکن ناظرین اس کے برعکس حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے پاس اتنا بھی وقت نہ ملا کہ وہ اپنے امام کو اس بات سے باخبر کر سکیں۔ کوفیوں نے اپنی وہی اصلیت دکھا دی ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ کر دیا، اور بیعت لینے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو شہید ہونے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو ناظرین پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام کو شہادت حضرت مسلم بن عقیل کی خبر ملی۔ حضرت حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفے کی طرف سرگرم سفر تھا، تو مسلم بن عقیل کا خط ملنے کے بعد سے وہاں کے حالات میں جو تبدیلی ہوئی تھی، مثلاً جو خود جناب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو دی جانے والی سزائے موت، اس کا کوئی علم کسی ذریعے سے انہیں نہ ہوا تھا۔ لیکن راہ میں جب ایک منزل زبالہ آتی ہے جہاں سے کوفہ ذرا دور نہیں رہتا، اس منزل پر آپ کو وہ قاصد ملا جسے کوفے سے محمد بن اشعث نے مسلم بن عقیل کی وصیت کے مطابق ان کا یہ پیغام دے کر بھیجا تھا، جس میں مسلم بن عقیل نے کچھ یوں لکھا تھا کہ میں یہاں گرفتار کیا جا چکا ہوں، آپ کو شاید یہ بھی نہ پتہ چل پائے کہ میرا قتل کر دیا جائے گا، بس آپ جہاں بھی یہ پیغام پائیں واپس لوٹ جائیں، کوفے والوں کا بھروسہ نہ کریں، ان لوگوں نے آپ سے بھی جھوٹ بولا تھا اور مجھ سے بھی جھوٹ ہی بولا ہے، اور یہ تو آپ کے والد کے وہ ساتھی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ موت یا قتل کی تمنا کرنے لگے تھے۔ تو ناظرین اسی پر ایک اور روایت بھی آتی ہے جس کے مطابق آپ نے درمیانے سفر میں مقام حاجر سے اپنے رضائی بھائی یعنی عبداللہ کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام اپنی روانگی کی اطلاع بھی روانہ کی تھی، اور ناظرین اسی منزل یعنی زبالہ پر ان کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ وہ کوفے سے پہلے یعنی قادسیہ کے مقام پر گرفتار کر لیے گئے اور پھر انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ تو ناظرین جب آپ علیہ السلام کو اس تمام صورتحال کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ میں اس بارے میں اپنے ساتھیوں کو آگاہ کروں، اور جب یہ پوری صورتحال زبالہ کی منزل پر ہوئی تو آپ نے ضروری سمجھا کہ ساتھیوں کو آگاہ کریں، انہیں اجازت دیں کہ اس نئی صورتحال میں جو شخص قافلے سے علاوہ حد ہونا چاہیے وہ جا سکتا ہے۔ اور ناظرین یہ بات روایت کے مطابق آپ نے خاص طور پر ان ساتھیوں کے پیش نظر کہی تھی جو راستے کی منزلوں پر آپ کے بارے میں یہ سمجھ کر ساتھ ہو گئے تھے کہ کوفہ آپ کے تابع ہے اور آپ وہاں حکومت کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ناظرین زیادہ تر بدوی لوگ تھے جو منفعت کی امید میں آپ علیہ السلام کے ساتھ لگ گئے تھے۔ چنانچہ ایسے سب ہی لوگ یہ خبر سن کر منتشر ہو گئے، اور آپ کے ساتھ شریک سفر صرف وہی لوگ رہے جو مکہ سے آپ کے ساتھ ہوئے تھے۔ ناظرین چونکہ یہ صورتحال جب پیش آ گئی اور آپ کو خبر مل گئی کہ آپ کے سفیر کو بھی شہید کر دیا گیا اور آپ کے قاصد کو بھی، جس کے ذریعے آپ نے اہل کوفہ کو اپنی روانگی کی اطلاع دی تھی، تو اس پر پھر ایک واپسی کا مشورہ بھی غور و فکر میں آیا، اور طبری نے اپنی ایک روایت میں یہ کہا کہ جب زبالہ کے بعد والی منزل متن عقبہ پر قیام ہوا تو وہاں ایک شخص نے آپ کے حالات جاننے کے بعد بااصرار مشورہ دیا کہ برائے خدا آگے نہ جائیے، ان حالات میں آگے جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے، جس پر آپ علیہ السلام نے اس رائے سے اتفاق کیا، مگر پھر فرمایا کہ اللہ کے ارادوں پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، اور پھر آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اور طبری نے ایک اور روایت بھی کچھ یوں پیش کی ہے جس سے ایسے ہی ایک اور مشورے کی نقل ہمارے سامنے آتی ہے، اور ناظرین یہ مشورہ ان دونوں کوفیوں نے دیا تھا جن کا ذکر میں نے آپ علیہ السلام کی اور ایک مشہور شاعر کی ملاقات والی روایت میں بتایا تھا۔
کہ جب یہ دونوں کوفی حد کے بعد سے حضرت حسین علیہ السلام کے قافلے کے پیچھے لگ گئے تھے، اور ان کی روایت یہ ہے کہ زور کے مقام پر کوفے سے آنے والے ایک شخص سے ہم کو مسلم اور ہانی کے مارے جانے کی خبر ملی، جس پر ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف خدمت میں رازداری کے ساتھ پہنچائی، اور پھر ذرا سا وقفہ دے کر عرض کیا کہ واللہ آپ آگے نہ جائیں، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، واللہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہو اور ہم اس ظلم کو مٹانے کی جگہ واپس چلے جائیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یا تو ہم اپنے بھائی کا انتقام لیں گے ورنہ ان کے ولی انجام سے دو چار ہو جائیں گے۔ جس پر ناظرین کوفی راوی کہتے ہیں کہ اس پر آپ نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ ان بچوں کے بعد بھلا زندگی میں کیا مزہ، یعنی آپ نے سفر جاری رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ ناظرین ان دو روایات کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسا سوچا کہ ہم واپس چلے جائیں، مگر پھر آپ نے کہا کہ جو تقدیر الہی ہوگی وہی ہمیں منظور ہے، اور پھر آپ نے یہ کہہ کر اپنا سفر جاری رکھا اور اپنی راہ کی طرف گامزن ہو گئے۔ ناظرین اسی پر پھر ایک روایت ہمیں حضرت محمد الباقر کی ملتی ہے۔ تو ناظرین طبری نے جو راد سفر اور واقع شہادت کے سلسلے میں بہت سی روایتیں نقل کی ہیں، تو اسی پر ہمیں امام حسین علیہ السلام کے پوتے یعنی حضرت محمد الباقر کی بھی کچھ روایت اس واقعے میں ملتی ہیں۔ اور ناظرین ان کی کچھ روایات کا ذکر تو میں اپنی کچھ پہلی ویڈیوز میں کر چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا۔ اور ناظرین اس کے بعد کچھ اور بھی روایات اس روایات کے بعد بیان کی، جس میں آپ علیہ السلام کے پوتے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ حسین بن علی مسلم بن عقیل کا خط پانے کے بعد کوفے کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ وہاں پہنچے کہ قادسیہ کے اور آپ کے درمیان بس 3 میل کا فاصلہ تھا، تو وہاں حر بن یزید التمیمی سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور حر نے دریافت کیا کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے، جس پر آپ نے فرمایا اسی شہر کا، اور حر نے عرض کی کہ آپ لوٹ جائیں، اس لیے کہ میں جو وہیں سے آ رہا ہوں آپ کے لیے کوئی اچھی صورتحال چھوڑ کر نہیں آ رہا ہوں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے قافلے میں تھے، وہ اس پر بولے کہ خدا کی قسم ہم یہ ظلم ختم کیے بغیر یا اپنی جانیں دیے بغیر واپس نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بعد میرے لیے زندگی میں کیا مزہ ہے، اور یہ کہہ کر پھر آپ آگے کو چل دیے۔ تو ناظرین یہ روایت جو حضرت محمد الباقر رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی، تو یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ اپنے والد ماجد یعنی حضرت زین العابدین سے سنی ہوگی، جو اس سفر میں اپنے والد ماجد یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جیسا کہ میں نے یہ آپ کو بھی روایت بیان کی تھی کہ آپ نے واپسی کا ارادہ کیا، مگر پھر جب برادران مسلم کی بات سنی تو آپ نے ارادہ ترک کر دیا اور وہ پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر پھر ناظرین یہیں پر یہی روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ آگے کو پڑھتے ہی ابن زیاد کا گھوڑ سوار آپ کے سامنے آ گیا، جو قادسیہ میں متعین تھا۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنا رخ قادسیہ اور کوفے سے ہٹا کر کربلا کی طرف کر دیا، جس پر روایت میں بتایا جاتا ہے کہ چلتے چلتے آپ کو عبید اللہ بن زیاد کا گھوڑ سوار نظر آیا۔ اسے دیکھ کر آپ نے کربلا کی طرف اپنا رخ موڑ لیا، اور وہاں آپ نے بانس اور نرکل کے جنگل کو اپنی پشت پر لیا اور مضبوطی سے وہاں جم گئے، تاکہ دشمن سوائے ایک طرف کے کہیں اور سے حملہ نہ کر سکے، اور یہاں پھر آپ نے اپنا نزول فرما کر اپنے خیمے لگوا دیے۔ تو ناظرین پھر یہیں پر اس باب کا اختتام کرتے ہیں، اور اب ہم اگلے باب میں یہ دیکھیں گے کہ جب آپ علیہ السلام کربلا کی طرف پہنچ گئے تو وہاں پر آگے کیا صورتحال پیدا ہوئی۔ کیا آپ علیہ السلام اور یزید کے درمیان کوئی صلح کی بات بھی ہوئی، یا ایسی باتیں یا شرطیں ہونے کے بغیر ہی آپ دونوں میں واقع کربلا کی جنگ شروع ہو گئی، جس میں آگے کیا ہوا وہ ہم اگلے باب میں دیکھیں گے۔ تو ناظرین پھر اسی پر اس پارٹ کو ہم اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس سیریز کو دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کو اگر کوئی معلومات حاصل ہوتی ہیں تو آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہماری محنت کس حد تک جا رہی ہے اور آپ کو یہ سب صورتحال کس طرح سمجھ آ رہی ہے۔ ناظرین پھر اسی پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے، اگر پسند آ رہی ہوئی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔